تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، اوروں کی عبادت شروع کر دی ہے، اوروں کی رضا چاہنے لگ گئے ہیں۔ ان کا زندگی کا جو مقصد ہے وہ بس وہ دنیا کا مفاد ہے، دنیا میں واہ واہ سننا ہے۔ بعض لوگ دینی جماعتیں ہوتی ہیں جیسے قادیانی جماعت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا احمدی لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کا ایک مائنڈ بنایا ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ کہ جی آپ نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے نا، وہ اپنے خلیفہ صاحب آپ کے خوش ہونے چاہیے، جماعت نظام جماعت خوش ہونا چاہیے، چندہ دینا چاہیے باقاعدہ، تحریک جدید، وقف جدید تو فلاں چندہ، تو چندہ عام تو فلاں چندہ، چندہ وصیت، تو اس طرح کے وصیت سارے چندے نکالے ہوئے انہوں نے، تو دو گے جماعت خوش رہے گی، واہ واہ جی آپ سے جماعت خوش ہے، آپ سے خلیفہ خوش ہے، تو ان کا اس طرح کا مائنڈ بنایا ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ جو بھی نیکی کر رہے ہوتے ہیں ان سے رپورٹ بھی لی جاتی ہے، اس مہینے آپ نے کتنا چندہ دیا، اس مہینے آپ نے کتنی لوگوں کی خدمت کی، اس مہینے آپ نے کیا کیا نیکی کے کام کیے، وہ بعض دفعہ لوگوں سے رپورٹ بھی لی جاتی ہے۔ تو اس طرح ان کا ایک مائنڈ یہ بنایا جاتا ہے احمدیوں کا کہ آپ نے جو نیکی کرنی ہے نا تو وہ اپنے دکھانی ہے، بتانی ہے جماعت کو، جماعت کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ اتنے نیک ہو۔ تو بس ان کا مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ اب ہم نے جو بھی نیکی کا کام کرنا ہے وہ اپنی جماعت کو یا خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اس کی رضا ہمیں ملنی چاہیے، ہمیں جماعت میں نیک نامی ملنی چاہیے۔ تو یہ چیز صرف قادیانیت میں نہیں ہے، دوسری جماعتوں میں بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، عیسائیت میں بھی ہوتی ہے، یہودیت میں بھی ہوتی ہے، باطل مذاہب اور فرقوں میں بھی ہوتی ہے کہ انسان جس میں اپنے پیر صاحب کو خوش کرنا چاہتا ہے، میں چندہ دوں گا زیادہ سے زیادہ، میرے پیر صاحب کہیں گے واہ جی آپ نے تو بڑی نیکی کا کام کر دیا، آپ کی تو جماعت میں بڑی عزت ہو گئی، آپ جب مسجد میں جائیں گے لوگ دیکھیں گے واہ واہ ہوگی، واہ واہ جی آپ تو بڑے چندہ دینے والے بندے ہیں، بڑی خدمت کرنے والے، جماعت کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ تو انسان کا مائنڈ کیا بنتا ہے کہ بس میں جو نیکی کا کام کر رہا ہوں لوگ مجھ سے واقف ہو رہے ہیں، آگاہ ہو رہے ہیں، تو اس سے میری نیک نامی بن رہی ہے، میری شہرت بن رہی ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے، انسان اس سے بڑا مطمئن ہوتا ہے، واہ جی میں تو بڑا یعنی کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ جو نیک نامی مل گئی ہے شاید، مطلب یقینی طور پر وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو نیک نامی مل گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی میں ایسے ہی نیک سمجھا جاتا ہوں، ہو گیا ہوں، اللہ بھی مجھے اسی طرح نیک سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے انسان۔ تو حالانکہ یہ جو ہے نا یہ دین تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کی رضا چاہے، لوگوں میں نیک نامی چاہے۔ تو جہاں یہ آ جاتا ہے وہاں پہ پھر انسان اللہ کو اہمیت نہیں دیتا، بس وہ پھر انہی چیزوں کے پیچھے پڑا جاتا ہے کہ دنیا میں عزت شہرت اور نیک نامی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے نا دنیا میں رہ کر دین اس طرح سے نہیں حاصل کرنا، دین پر اس طرح سے عمل نہیں کرنا جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے انسان کام کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے کام جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انسان جو دنیا کے کام کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ دنیا میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں پڑھتا ہے ڈگری لیتا ہے تو نوکری ملنی چاہیے، عزت اور مقام ہونا چاہیے، تو وہ سمجھ رہے دین بھی شاید اسی طرح کی چیز ہے کہ دین میں بھی جو آپ کر رہے تو اس میں بھی عزت اور مقام اور شہرت اور یہ چیزیں سب ملنی چاہیے۔ حالانکہ خالص دین یہ نہیں ہے، خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے، چاہے اس میں آپ کی ذلت ہو، بے عزتی ہو، اس میں آپ نے یہ فکر نہیں کرنی، نہ اس چیز کی اپنی کوشش کرنی ہے کہ لوگ مجھ سے راضی ہوں، لوگ مجھے نیک کہیں، میں اپنی نیکیاں لوگوں کو دکھاؤں، ظاہر کروں کہ دیکھو میں کتنا نیک ہوں۔ جتنا تقوی انسان کا بڑھتا ہے اتنا انسان لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، گمنامی کی زندگی بسر کرنا اسے زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت لوگوں میں اپنی نیکیاں مشہور کرنے سے۔ تو اللہ جو فرماتا ہے مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت شروع کر دی، تو جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو اب لوگوں نے دوسرے لوگوں کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، دوسروں کے لیے جو ہے وہ مرضی کے مطابق، دوسروں کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے دنیا میں بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوست بنائے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کی بڑی فکر کریں گے، ان کے دوست بھی بے نمازی، بد عمل، عیش و عشرت، شرابی کبابی ٹائپ کے لوگ ہوں گے، یہ بھی اسی طرح بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی ہم بھی ایسے رہیں گے، ہمارے دوست بھی ہم بڑے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کو چھوڑ دیا اور دنیا کی جس عیش و عشرت میں آپ پڑ گئے، جس مرضی دھندے میں پڑ گئے آپ، اللہ کو چھوڑ دیا آپ نے، تو یہ آپ نے دوسروں کی عبادت شروع کر دی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے کا یہ ہے مفہوم کہ آپ نے نماز روزہ چھوڑ دیا، آپ نے نمازیں چھوڑ دیں، آپ نے اللہ کی رضا چھوڑ دی، اب آپ دنیا کے دھندے میں پڑ گئے، چاہے آپ بڑے بزنس مین بن جاؤ، چاہے بڑے اچھے ڈاکٹر بن جاؤ، چاہے دنیا کے جس کسی بھی آپ شعبے میں ترقی حاصل کر لو اور لوگوں کی بڑی خدمت کرو، فلاح و بہبود کے لیے بڑے کام کرو، صدقہ و خیرات کرو، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں آپ
اللہ کی رضا آپ کے لیے آپ کے مد نظر نہ ہو، بس دنیا میں شہرت، نیکی، نمود و نمائش ہو، اور بس یہی ہو کہ دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، تو یہ ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا۔ تو جو خالص اللہ والا ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، پورا برائیوں سے بچ کے رہتا ہے، اور دنیا جو جس طرح سے بھی وہ گزارتا ہے وہ پھر اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے۔ دنیا میں جو بھی کام اس نے کرنا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا حکم کیا کہتا ہے، میں فلاں کام کروں گا اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو وہ کرتا ہے۔ پھر چاہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہوں، اسے برا سمجھتے ہوں، اسے گالیاں دیتے ہوں، اسے پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی ذلت کی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا حکم یہ ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اب چاہے کہ وہ کسی کو برا لگے، جو مرضی لوگ باتیں کریں، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ اپنے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں۔ اب نقصان اور نفع سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ انسان کو جو نفع دیا ہے، جسم، صحت، تندرستی، آنکھیں، دماغ، دل، پھیپھڑے، ٹانگیں، ہاتھ، صحت، تندرستی، توانائی، قوت، نوکری کرنے کی ہمت، تجارت کرنے کی ہمت، چلنے پھرنے کی ہمت، اور و فکر کرنے کی ہمت، یہ نفع کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ انسان خود اس چیز کا مالک نہیں ہے، انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، یہ جسم بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، سب طاقتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں۔